آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دنوں میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کے معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی صورت میں نازل ہوا۔ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودہ ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور لوگوں کا قتل عام کیا اور باقیوں کو باغی بنا کر بابل لے گیا۔ انہی میں حضرت یرمیاہ اور حضرت دانیال بھی تھے۔ بخت نصر نے ایک رات پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا، درمیانی حصہ چاندی کا تھا اور نیچے کا اس کا حصہ تانبے کا حصہ تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھیں۔ اس پر آسمان سے ایک بڑا پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا، لیکن اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کوئی بھی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو یہ مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ اس وقت آپ قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت جو تانبے کی تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی اور لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں اللہ ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسری قومیں حکومت کریں گی، یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آئیں گے۔ بادشاہ ان کی ذہانت اور عقل مندی سے متاثر ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جوان آدمی تھے، ہر چیز کو سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت نصر جب کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں سے زیادہ دلیل کے ساتھ بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا، سادہ غذاؤں اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ بادشاہ بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب آنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ تیری حکمرانی اس وقت ہی قائم رہ سکتی ہے جب تو اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اپنے خزانوں کے منہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے کھول دے، بھوکوں کو کھانا کھلا، شاید اللہ تجھ پر رحم فرما دے۔ بخت نصر نے اس پر عمل کیا اور اس نے بنی اسرائیل کے غریبوں کی بہت مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا، لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا۔ آخر بخت نصر کی وفات ہو گئی۔
مورخین کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ دونوں قیدی بنا کر لائے گئے اور دونوں کو خواب کا علم عطا کیا گیا۔ بخت نصر کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ہی عیار اور نالائق بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ دانیال نہ تو آپ کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی آپ کا خیر خواہ ہے۔ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کے بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کے آگے خود کو بے بس پایا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور اس وقت قید خانے میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے۔ شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہاں لوگوں نے دیکھا، قید خانے میں جب انہوں نے جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت اندر موجود ہیں، اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ بابل پر فارس کے بادشاہ نے حملہ کر دیا اور بخت نصر بادشاہ کے خاندان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو آزاد کیا اور نہایت عزت اور احترام سے اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ ایک بادشاہ جسے سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن میں ان کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے موجود ہے۔